جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سیگمنٹ ہے دعا اور مناجات کا، اور اس سیگمنٹ میں خاص طور پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے، مناجات پیش کی جائیں، کلام جو ہے نا وہ مختلف شامل کیا جائے، اور ہمیشہ کی طرح بہت ہی روحانی شخصیت اور بہت اثر انگیز شخصیت ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں. مختلف چینلز پہ تو آپ ان کو دیکھتے ہی رہتے ہیں. اس کے علاوہ دو جامعات ہیں، جامعہ نور القرآن اور جامعہ سیدہ کائنات، اس کے سربراہ ہیں، متمم اعلیٰ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید محمد علی شاہ صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم خوش آمدید کہتے ہیں سر. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پاکستان کا ایک معروف نام ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ گوہر رانا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ آپ کا. تھینک یو. علامہ صاحب، بریک پہ یعنی جب ہم گئے تھے، یعنی بریک سے واپس آئے، اس سے پہلے بھی کچھ بات ہو رہی تھی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، خاص طور پہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، کہ ہمیں اولاد کی تعلیم و تربیت کس طرح کرنی چاہیے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی دی دم دوائے درد مندہ، مدد شو مشکلم یا شاہ مردہ، تورا دامن گرفتم شیر یزدہ، بلائے بود را نہ بود گردہ. حضرت ماشاءاللہ یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے کے لیے بھی، بلکہ ہر گھرانے کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صحیح معنوں میں ترقی کرے تو اولاد کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. وہ ایک فرد کی تربیت نہیں ہے، ایک بچے کی یا ایک بیٹے کی، ایک بیٹی کی تربیت پورے معاشرے کی تربیت ہے، کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. تو ایک ہی شخص ہوتا ہے جو انقلاب برپا کرتا ہے، ایک ہی شخص ہوتا ہے جو لوگوں کی تربیت. تو اس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے اللہ کی رحمتوں کا ذکر کر رہے تھے. بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے. اللہ کی رحمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ارشاد فرمایا، احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی کا گزر ہوا قبرستان سے، دیکھا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، اللہ ان کے علم غیب بھی عطا فرماتا ہے. کچھ وقت کے بعد، ایک سفر کے بعد دوبارہ پھر گزر ہوا، تو اب دیکھا کہ وہ قبر جو ہے وہ گل گلزار ہوئی ہوئی ہے، یعنی جنت کا باغ کچھ وقت کے ساتھ. تو وہ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک وقت گزرا تھا، یہاں عذاب ہو رہا تھا، حالات منکشف ہوئے، اور اب گزرا ہوں تو یہ قبر جو ہے گل گلزار ہوئی ہوئی ہے، جنت کا باغ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، ہم کلام ہوئے عرض کی مولا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پھر اس اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ دراصل یہ بندہ تو تھا گناہ گار، لیکن جب یہ مرا تو اس کی بیوی حاملہ تھی. اللہ اکبر. اس نے یہ وصیت کی کہ میرے جو بھی اولاد ہو اس کو دینی تعلیم دینا، دین کی تعلیم کے لیے. تو اللہ نے وہی جو نازل کی، فرمایا کہ جب یہ مرا تھا تو گناہ گار، تو اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا اور سزا کا سلسلہ ہوا. جب اولاد پیدا ہو گئی، جب کچھ وقت کے ساتھ، کیونکہ بیوی حاملہ تھی، کچھ وقت کے ساتھ بچہ پیدا ہوا، پھر وہ بچہ کچھ بڑا ہوا. تو آپ کو شروع سے چلتا آ رہا ہے رسم بسم اللہ ہوتی تھی، اب یہ کچھ کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے لوگ قرآن پڑھانے کے لیے رسم بسم اللہ کا ایک اہتمام کراتے تھے، یہ ایک شکرانہ بھی ہوتا ہے، اور قرآن کا آغاز اس طرح ہوا. اچھے خاندانوں میں ابھی تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو جب بچے کو بھیجا گیا تو استاد نے پڑھایا، جیسے میں نے آپ کو کی کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے پڑھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو تخت لکھا، ملکہ بلقیس کو خط لکھا، اس میں بھی اوپر بسم اللہ. تو یہ ایک قدیم، یعنی تمام انبیاء و مرسلین نے کہیں بھی یہ آیت مبارکہ پہلے سے. تو بچے کو پڑھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے میرے نبی، جب اس بچے نے زمین پر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مجھے حیا آئی کہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، اور میں رحمان اور رحیم ہو کر زمین کے نیچے اس کو عذاب دوں تو میری رحمت سے گوارا نہیں ہوا. تو میں نے بچے کا، اس کے بیٹے کا
مجھے رحمان اور رحیم پکارنا اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کی جو سزا تھی، اس کا عذاب تھا، وہ اٹھا لیا اور اس کو رحمت میں بدل دیا. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں رحمان اور رحیم کہنے پر ڈاکٹر صاحب اس میں دو باتیں. پہلی بات یہ کہ ابھی وہ بچہ پلا نہیں، ابھی اس کی تربیت نہیں ہوئی، تو اللہ اس پر اتنا مہربان ہے. تو یہ آخرت کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے کہ دیکھیں دنیا تو اچھی ہو جائے گی، اگر آپ کی اولاد نیک ہوگی تو یہ صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد والدین کے، ہم یہ سوچتے ہیں صحیح ہے ہم معاشرے میں ضروری ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، ہمارا بچہ انجینئر بھی ہو، ہمارا بچہ سائنسدان بھی ہو، کیونکہ ملک و قوم کا نام روشن کرنا ہے اور معاشرے کا نظام بھی اچھا چلانا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی ہو کہ ہمارا ایک بیٹا حافظ قرآن بھی ہو، سبحان اللہ، ایک بیٹا ہمارا عالم دین بھی ہو، تاکہ آخرت میں بھی میرا کوئی بازو بنے. ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں کوئی بازو بنے کہ یار نام کمائے. تو یہ ہے دنیا تو ڈاکٹر صاحب گزر جانی ہے نا، اور پتہ بھی نہیں چلا کس طرح گزر رہی ہے. لیکن مرنے کے بعد والا سلسلہ بڑا، قبر کا، حشر کا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہے. تو آیا کہ ہم نے کیا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کی ہوئی ہے یا نہیں؟ تو نیک اولاد تو خدا را اپنی ایک بچی کو حافظہ بنائے، قاریہ بنائے. ڈاکٹر صاحب یقین کیجئے گا ہمیں بعض اوقات بڑا ایک عجیب سا لگتا ہے جب ہم کسی پڑھے لکھے طبقے سے بات کرتے ہیں، کالی یونیورسٹی کے کسی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں حضور غسل میں کتنے فرض ہیں، تو وہ بیچارہ نہیں جواب دے پاتا. اس سے پوچھتے ہیں یار وضو میں کتنے فرائض ہیں، دیکھیں یہ ضروری ہے، یہ فرائض ہے، وہ بیچارہ نہیں بتا پاتا. تو میری گزارش ہے جہاں ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں کرنی چاہیے، ڈگریاں لینی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، معاشرہ آگے بڑھے. وہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی ہمارے ایم این اے ایم پی اے جب وہ الیکشن نہیں آتے اور وہ جب کلمہ پوچھا جاتا ہے، دعائے قنوت پوچھی جاتی ہے، ایک صاحب سے پوچھا گیا وہ تو سینیٹر بھی رہے ہیں تو سورہ اخلاص پڑھیں تو وہ سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ پائے. تو یہ ایک المیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو میری گزارش ہے ڈاکٹر صاحب جہاں ہم اپنے بچے کو اچھی انگلش پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، کم سے کم اچھا قاری رکھے. اب تو آن لائن کی سہولت بھی ہے، آپ کو گھر کسی کو قرآن اچھا کرائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. آج دیکھیں آج دنیا میں ہی جنہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے دنیا میں ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، دنیا ان کے لیے جنت بن جاتی ہے، یعنی کہ ان کو مبارکبادیں ملتی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے جو پائلٹ تھا جس نے انڈین طیارہ گرایا، ہمارے نارتھ کراچی کے تھے صاحب، تو دونوں لوگوں نے کتنا خراج تھے، ان کے والدین کا کتنا خون بڑھا ہوگا، انہوں نے جو پڑھایا وہ وصول ہو گیا. تو ہمارے جو افواج پاکستان میں جو دیگر اداروں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے دیکھیں وہ کس طرح نام روشن کرتا ہے. تو اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے معاشرے کے لیے، جس پہ ہم توجہ نہیں دے رہے. ہماری دنیا کا بھی اس پہ معاملہ ہے. اچھا ہم کیا کاروبار والد بیچارہ لگا رہتا ہے صبح سے شام تک کمانے میں، کچھ حالات بھی ایسے ہو گئے کہ کچن سے فرصت نہیں ہے، لیکن والدہ کے ساتھ ساتھ جو والد کا کردار ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور کیونکہ وہ جانشین ہے آپ کا، اس سے آپ کی نسل چلنی ہے، اس سے آپ کی نسل چلنی ہے. تو بیٹے کی اولاد کی تربیت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے ہو سکتا ہے، آپ فرماتے ہیں بری صحبت، بری تربیت، آپ فرماتے ہیں بچھو اور سانپ کے ڈسنے سے بھی بری ہے. اس کی آپ تعبیر یہ کہتے ہیں اگر بچھو یا سانپ آپ کو ڈس لے گا تو کیا ہوگا، وقتی طور پر آپ کو تکلیف ہوگی، زیادہ ہوگا، آپ شدید بیمار ہو گئے یا اللہ نہ کرے آپ انتقال، تو آپ شہادت صغریٰ ہے، یہ شہادت کا ایک درجہ ہے. لیکن اگر آپ بری صحبت یہ کہ دنیا بھی اور فرماتے ہیں آخرت بھی تباہ کرنا، ایمان کے لیے بھی بری ہے. تو اپنے بچوں کو اچھی تربیت میں بٹھائیں، ان کے وقت کو قیمتی بنائیں. اب یہ موبائل فون نا ڈاکٹر صاحب جہاں اس میں بہت خوبی ہے وہاں یہ ہماری نئی جنریشن کے لیے وقت کا ضیاع کا زہر قاتل بھی بن گیا ہے کہ ہم نے اچھا اس سے پھر ان کی آنکھیں بھی کمزور ہو رہی ہے، ہر تیسرے چوتھے آدمی کو چشمہ لگ رہا ہے. تو یہ بچوں کو جو موبائل فون میں پکڑا دیا نا یہ بھی ان کو پڑھائی سے منتشر کر دیا. بچے لڑتے ہیں آئی پیڈ کے لیے، آپ ان کو اچھی چیزیں دیں، آپ ان کو قرآن بھی سکھائیں، انبیاء کے واقعات بتائیں. پہلے یقین کریں مائیں ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب وہ لوری دیتی تھی بچوں تو قرآن پڑھا کرتی تھی. پہلے مائیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی. پہلے مائیں گھر میں بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی ان کو نعت سنایا کرتی تھی. مجھے یاد آ گیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ سوری حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، کیا نام ہے اس کا، بڑی عظیم ہستی ہے. آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو رسم بسم اللہ کے لیے بٹھایا گیا. تو جب آپ قاری صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا شروع کریں تلاوت، تو سورہ بقرہ ختم کر دیا تھا. آئے پڑھنے تھے پہلا پارہ ختم کر دیا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہاں تک کہ آپ نے 18 پارے تلاوت فرما دیے. کہا بیٹا تم تو پڑھنے آئے تھے. کہا دراصل بات ہے میرا کمال نہیں ہے، میرا
کمال نہیں ہے. یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کا واقعہ ہے. تو کہا بیٹا پھر کہا میری ماں جو ہے وہ 18 پاروں کی حافظہ تھی. وہ جب صبح اٹھتی قرآن پڑھتی, رات کو سوتی قرآن پڑھتی, ماں کے شکم میں تھا. اللہ نے میری ماں کا قرآن کثرت سے پڑھنے کی برکت سے میں نے ماں کے پیٹ میں شکم میں وہ پارے حفظ کر لی. کرامت تھی آپ کی. تو وہ قرآن کے پارے تلاوت فرمائے. اب آپ دیکھیں بچے کی پہلی تربیت گیا ماں کی گود ہے. جب ماں قرآن پڑھے گی, ماں اچھی تربیت کرے گی, اور ماں باپ کی اچھی صفات بھی. ہم کہتے ہیں ہماری اولاد اچھی ہو جائے, ہم خود اچھے نہیں ہو رہے. بھائی ہمیں خود بھی اچھا ہونا ہے. یہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ والدین جب خود اچھے ہوں تو یقین جانیے اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی. اس میں نے جو حضرت معروف فرقی کا نام لیا, یہ خواجہ غریب نواز کے خلیفہ نہیں ہے, یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مشائخ میں ہے. معروف فرقی, سری سختی, جنید بغدادی. لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کا یہ واقعہ گزرتا ہے. اسی طرح کئی بزرگوں کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ 15 پاروں کے حافظ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ماں اور باپ جب خود بھی اچھے ہوں گے. اب میں نماز نہیں پڑھوں, اپنے بچے کو بولو نماز پڑھ لیں. میں گھر میں گالی نکال رہا ہوں, میں خود گالی نکال رہا ہوں, بچے کو بولو گالی نکالو. تو ہمیں خود بھی بچوں کے لیے اپنی تربیت اچھی کرنی پڑے گی. اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ دیکھا ہے شوہر بھی باہر سے تھکا ہوا ہے, سارا آ کے غصہ ماں پہ ہوتا ہے. اب ہمارے بچے اور بیٹی کی کیا تربیت ہو رہی ہے, پھر ہمارا احترام ختم ہو جائے گا. وہ حضرت جو حجاب ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اچھی تربیت ڈاکٹر صاحب یہ بہت ضروری ہے, معاشرے میں بہت ضروری ہے. آج کل تو ویسے والدین گھروں میں لاک ڈاؤن ہے, ان کی اچھی تربیت کریں. کم سے کم اچھا قرآن پڑھا دیں. ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں, ایک کو عالم دین بنائیں, ایک کو ڈاکٹر بھی بنائیں, کسی کو پروفیسر بنائیں, کسی کو انجینئر بنائیں. کوشش یہ کریں کہ اپنے بچہ یہ ہمارے ملک و قوم کا قیمتی سرمایہ ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کریں گے. وہ بھی کسی ماں کے لال تھے, کیا پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو ایسے مہتاب سر چاہیے جو ملک و قوم کا نام روشن کرے. جب ہی ہوگا جب آپ اور میں اور ہمیں سننے والے تمام ناظرین اور سامعین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. سبحان اللہ. بریک پہ جانا ہم چاہیں گے, اس سے پہلے آپ کوئی کلام شامل کرنا چاہیں گے. حافظ گورانا صاحب ماشاءاللہ بڑا پیارا پڑھتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. طیبہ بلا لو شاہ مدینہ, طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. ہو گیا مشکل ہجر میں جینا, طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. آگ فراق کی دل کو جلائے, روح میری ہر دم تڑپائے, آنکھیں پر سے تپتا ہے سینہ, طیبہ بلا لو شاہ مدینہ, طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. میں بھی کرے دس پہ آؤں, اپنی بپتا آپ سناؤں, آئے گا کب وہ دن یہ مہینہ, طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. رستہ ریاض نظر یہ آئے, قرب خدا تک جو لے جائے, عشق محمد کا ہے یہ زینہ, طیبہ بلا لو شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ. ہوگی مانگن رمضان الکریم.
तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान सिलसिला दुआ और मुनाजात का। और हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे औलाद की तरबियत के हवाले से, यानी किस तरह लोगों की तरबियत की जाती है। इसके अलावा क़ारी फैसल चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी अभी हमें दोबारा से इन्होंने ज्वाइन किया है। जाहिर सी बात है नमाज का भी वक्फा होता है, फिर कुछ मेरे ख्याल में आराम भी फरमा लेते हैं दरमियान में। जी जी, अच्छा, बाअखलाक भी है, बाअखलाक भी है। हमारे यहाँ अजान देने के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देते हैं। ये बहुत अहम बात होती है कि रोज़ा बस खजूर मुंह में रख के और फिर अजान की बरकतें भी बहुत है। अच्छा, इस हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। हाफिज़ गौहर राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके भी आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज में, यानी फसीउद्दीन सुहरवर्दी साहब और इन लोगों की जो आवाज़ है ना वो कानों में गूंज जाती है। अल्लामा साहब ये पूछना चाहूँगा कि अजान जो दी जाती है तो क्या मुअज्जिन पहले खजूर मुंह में रख के या पानी पी के अजान दे, या पहले अजान दे दे और उसके बाद रोज़ा खोले? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें दो शरई मसले हैं। आपने बहुत यानी कि अच्छी चीज़ पे तवज्जो दिलाई। बल्कि तमाम मीडिया चैनल पे चाहिए जो अजान देते हैं उनको कि क्योंकि जब गुरूब आफ्ताब गुरूब हो जाएगा, गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद आपको इफ्तार करने है, यानी ताखिर करना मकरूह है। तो भले नमक ले लें या एक घूंट पानी ले लें। कितनी ताखिर मकरूह है? क्योंकि सर बड़ी बहुत पैनिक बच जाता है। असल में हुक्म यही। अच्छा सर, मुख्तलिफ फ़िक़ों में कुछ मसाइल हैं। अगर हम फ़िक़्ह जाफ़रिया की बात करते हैं तो वहाँ ये कहा जाता है कि नहीं, ज़रा आराम से ठहर के कर लो ताकि ये इस बात का इत्मीनान हो जाए कि सूरज गुरूब हो गया है, मगरिब हो गई है। तो अगर एक तो वैसे ही उनका टाइम 10 मिनट आ गया, और फिर ये भी कहा जाता है कि कुछ देर मजीद रुक के अगर करें इस बात का इत्मीनान करके कि सूरज डूब गया। हम फ़िक़्ह हनफ़ी की बात करेंगे क्योंकि हम करोड़ों हनफियों के इमाम। अच्छा, फ़िक़्ह हनफिया में इमाम आज़म अबू हनीफा ये है सर कि वो बहुत ज़्यादा क्या पैनिक करना चाहिए। इसी तरह हमें सड़कों पे भी मुख्तलिफ ट्रैफिक जाम एक्सीडेंट नजर आते हैं कि लोग भाग रहे हैं बस जल्दी से कि अजान होता है, अल्लाह अकबर होता ही बस खजूर मुंह में डाल दें। ये दो बातें आ गई। देखिए, पहला तो ये है डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तवज्जो दिलाई, सही बात है कि आप ये भी कह रहे हैं पैनिक अफरा तफरी नहीं करनी चाहिए, इसमें अफरा तफरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हदीस पाक में कि जब तक मेरी उम्मत, हदीस का खुलासा है कि जब तक मेरी उम्मत सहर करने में ताखीर यानी आखिरी वक्त में सहरी की जाए और इफ्तार करने में जल्दी करेगी, मुराद वक्त के मुकर्रर वक्त में, तो फरमाया वो खैर पे रहेगी। तो इस तरह रवायात मौजूद है। यानी अब रात 1 बजे आप सहरी करके सो जाए, सहरी का एक टाइम है, आप आखिरी पहर में करें, दुआएं मांगे, उठे, सहरी को बरकत का आ गया सहरी के खाने। इसी तरह इफ्तार जो है वो फरमाया गुरूब आफ्ताब हो गया। देखिए, अब तो वाकई माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टाइम सबको पता होते हैं। जब आपको यकीन होगा टाइम मुकम्मल है, आप भले एक घूंट पानी पी लें या हल्की सी खजूर रख लें अजान देने से पहले, क्योंकि अजान दी जाती है नमाज मगरिब के लिए, इसका रोजे से ताल्लुक नहीं। लेकिन हमारे गाँव देहातों में या पहले से कम इल्मी की वजह से लोगों का ज़हन ये बन गया है, भले टाइम हो भी जाए, मौज़िन लेट हो रहा है, मौज़िन का वजू नहीं है, वो वजू बनाने चला गया, मिसाल दे रहा हूँ, 2-3 मिनट, तो वो हमारे बड़े बूढ़े बात जिनको वो कहते हैं जब तक अजान नहीं हो ना वो खजूर मुँह नहीं, वो अभी अजान नहीं हुई हमारे इलाके की। अब अगर लाइट चली गई तो आप क्या करेंगे? मौज़िन का वजू नहीं था, वो वजू बनाने चला गया, मिसाल दे रहा हूँ, मौज़िन के कहीं से खून निकल गया, अब आप इंतजार करें मौज़िन अजान देगा तो हम खजूर खाएंगे, ऐसा नहीं है। अजान मगरिब है गुरूब नमाज मगरिब के लिए, और रोजे का ताल्लुक गुरूब आफ्ताब से। सर, तो गुरूब आफ्ताब किस तरह? घर की छत से देखा जाए सूरज डूब गया, बस हो गया, उस पर खजूर रख नहीं, उसको आप मसला ये कि अब तो जदीद दौर है, टाइमिंग आ चुका है ना। हाँ। आपको पता है नक्शों में वक्त मौजूद है, अगर फ़िक़्ह जाफ़रिया से उनका टाइम मौजूद है, घड़ी आगे पीछे हो जाती है ना कभी, इसलिए पूछ रहा हूँ। लेकिन माशाल्लाह यकीन नहीं आता, इसीलिए। या तो पहले ज़माने में लोग पाकिस्तान टेलीविजन लगा के सिर्फ इसलिए रखा करते थे कि इफ्तार और सहरी का जो टाइम है ना वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अब आप किसी भी चैनल, मेट्रो भी गलती नहीं करता ना, अगर आप मेट्रो न्यूज़ भी लगा लेंगे तो टाइम ये भी सही देते हैं, अपना कोई भी चैनल लगा। बड़ा अहम सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर कोई चैनल या जिसको आप फॉलो कर रहे हैं रेडियो या कहीं पे भी, अगर वो 30 सेकंड पहले अजान चला दे या फिर रोज़े की दुआ चल जाए इफ्तार की, और इंसान ने गलती में देखा कि हाँ भाई टीवी पे हो गया इफ्तार, चले जी खजूर उठा के खा लिया, मोहल्ले की अजान सुनी तो वो 1 मिनट कोई हर्ज नहीं आएगा, दोबारा फिर कर ले, क्योंकि गलती में तो भूले से कुछ खा भी ले तो रोजा नहीं जाता, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ। गलती है, जानबूझ के नहीं है, गैर दानिश्ता है। चैनल पे उसका वो जाएगा मसले मसाइल, यानी अगर देखो चैनल वालों की गैर जिम्मेदारी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो भी चैनल्स के लोग अक्सर आप टीवी चैनल सर्फ करें ना तो देखेंगे एक चैनल पे अजान आने वाली होगी, एक चैनल पे दुआ इफ्तार चल रही होगी, एक चैनल पे मैंने देखा
چینل اس میں احتیاط بہت کرتے ہیں. کوئی آپ کو دیکھو کوئی جلدی نہیں کرتا. آپ کے یہاں بھی میں نے دیکھا ہے بہت احتیاط کر کے پھر آپ آزان دلواتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ میڈیا کے لوگ ذمہ دار ہیں. تو وہ اس میں نے کہیں ابھی تک غفلت لاپرواہی نہیں دیکھی. خوش ہیں نا آپ؟ اس حوالے سے دیکھیں یہ اسی حوالے سے خوش ہیں. ہمارے میٹرو نیوز میں دیکھو 5 اذانیں دی جاتی ہیں سر ماشاءاللہ. تو یہاں کے اونر ماشاءاللہ خوف خدا والے ہیں اور پوری ٹیم میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ. شیخ صاحب جو اثر کی نماز سر ہمارے یہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ عامر مسعود شیخ صاحب جو سی ای او ہیں چینل کے، ان کی خاص ہدایت ہے کہ بڑے سے بڑا اشتہار ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، بریکنگ نیوز ہو، کوئی بھی چیز ہو، صرف ایک چیز ہے کہ جس کے آگے جو ہے نا کچھ بھی نہیں چل سکتی، وہ ہے اذان. واہ نہیں اگر اذان ہے تو وہ اپنے وقت پہ ہونی ہے، چاہے کسی قسم کی کوئی بریکنگ نہیں. میں بلکہ عامر مسعود صاحب جو ہمارے مالک ہیں ماشاءاللہ چینل کے سی ای او ہیں، جو میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. واحد یہ چینل ہے جس پہ 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے. میرا یقین ہے کہ میٹرو کی پوری ٹیم کی ہو سکتا ہے یہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو ماشاءاللہ وہ دین سے رجحان بھی ہے اور ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں. تو میں آپ کو بھی سلام پیش کروں گا ماشاءاللہ. اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی بھی ایک بڑا دین کے حوالے سے کلام جب پڑھے جاتے ہیں آپ کا عامر بھائی کی رہنمائی رہتی ہے مختلف چیزوں میں بتاتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے اور بڑے کھل کے وہ بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا دینی طبقے حق گو آدمی حق بات کرتے ہیں، حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ ان کو ترقی و عروج عطا فرمائے. بلکہ میں سب کو کہوں گا جتنے ناظرین سامعین ہیں ایسے اچھی شخصیات کے لیے دعا بھی کیا کریں، کیونکہ ایسے چہرے سلامت رہیں گے ڈاکٹر صاحب ملک و قوم آگے بڑھے گی. یہی شخصیات ہیں جن پہ ہم رشک کرتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. تو اچھا گفتگو تعلیم و تربیت کے حوالے سے اب اس میں یہ اب دیکھ ہم اپنی اسٹیج پہ لے لیتے ہیں. اب جیسے ان کے والد صاحب ہیں بہترین حافظ وہ قاری نعت خوان ہے، آج بیٹا بھی بہترین حافظ اور نعت خوان ہے. سبحان اللہ. تو اچھی تربیت اچھے جانشین پیدا کریں، یہ بہت ضروری ہے. کسی کو بھی آپ لے لیں، اب قاری فیصل صاحب کو لے لیں ماشاءاللہ والدین کی تربیت ہے نا، اچھا قرآن پڑھایا ہے، اچھے نعت خوان ہیں، اذان دیتے ہیں، اچھا سب سے بڑی اخلاق بھی اچھا ہے. اب ان کو اپنی اولاد میں یہ چیز ٹرانسفر کرنی ہے. اور یہ اذان دینا ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا ہے. قیامت والے دن مؤذن کی جو گردن ہے یہ اونچی ہوں گی، ان کے یہ فخر کریں گے ان پہ اذان دینے کی برکتیں. تو خیر اچھی اولاد. حضرت صاحب سب سے بڑا جملہ یہ ہے کہ خدا را اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو تو اپنی اولاد کی تربیت کو لازمی پکڑ لیں، اس کو لازمی کریں. ہم اولاد کی تربیت نہیں کر پائے. اچھا بعض ایسا بھی ہوتا ہے بعض نا اپنے بچوں کے سامنے بڑی شیخی کرتے ہیں، اپنے تعلقات بتاتے ہیں، سورس بتاتے ہیں، بچہ نافرمان ہو جاتا ہے، پھر وہ بچہ سرکش ہوتا ہے. میرے والد صاحب تو بڑے نامی گرامی ہیں. ایک یہ بھی پہلو ہے اپنے بچوں میں سختی کس حد تک کر سکتے ہیں یہ بتا دینا. یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کس حد تک سختی کی جائے اور کس حد تک سختی کی اجازت ہے. ہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ ان کی اچھی تربیت کے لیے اگر پہلے تو طریقہ یہ آپ ان سے روٹ جائیں، ناراض ہو جائیں. اچھا دوسرا یہ بھی ہوتا ہے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کو کیا نام ہے اس کا دیکھیں والد یا والدہ اس کو بچے کی اچھی تربیت کے لیے اس پہ سختی یوں بھی کر سکتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ زبان سے سمجھایا جائے، کردار سے تربیت کی. نفسیاتی سزا کا اثر بہت ہوتا ہے. یہ جو مار والی سزا نا میں اپنے اساتذہ کو بھی کہتا ہوں میرے ادارے میں مار کی اجازت نہیں ہے. شعبہ حفظ میں ناظرہ میں طالبات میں بالکل اسٹک کی اجازت نہیں. بالکل ہوتا ہے میں نوٹس بھیج دیتا ہوں اس استاد سے معذرت کر لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ حضرت بچوں کی تربیت مار سے نہیں ہوگی. آپ استاد کا کردار اسی طرح والد اور والدہ ان کا کردار بہت ہے، انہوں نے اپنے کردار پہ توجہ دینی ہے. اس کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نفسیاتی سزا دیں. مثلا آپ بچے سے بہت زیادہ مہربان تھے، آپ ذرا اس کو خرچہ کم کر دیں. گھمانے پھرانے لے جاتے تھے، آپ اس کو لالچ بھی دیں، بیٹا پتہ میں لے کے جاؤں گا، بیٹا آپ پورا ہوم ورک کر لیں یا آپ یہ سورت حفظ کر لیں، آپ یہ یہاں تک قرآن پڑھ لیں، میں آپ کو دبئی لے جاؤں گا، میں آپ کو عمرے پہ لے جاؤں گا. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں اولاد آگے بڑھتی ہے. اچھا ان کو ان کے رہن سہن کا بھی خیال کریں، خالی ڈانٹ ڈپٹ. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، محبت بھی دیں. صرف معاشرے کو میری گزارش ہے، مذہبی طبقے کو بھی، حفاظ کو، قراء کو، علماء کو، مدارس میں بھی مار سے نہیں نفسیاتی سزا دیں، معاشرے کی اچھی تربیت کریں. کل یہ ہمارا مستقبل ہے، کل یہ ملک و قوم کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. کل انہیں میں سے کوئی محمد بن قاسم بنے گا، انہیں میں سے کوئی محمود غزنوی بنے گا، انہیں میں سے کوئی سپاہ سالار بنے گا. تو معاشرے میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. صدقہ جاریہ، نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ. مناجات کی درخواست کر لیتے ہیں، جو بھی آپ مختصر رکھیے گا، اس کے بعد پھر دعا کا ٹائم ہو جائے گا. وقت مختصر ہے، اذان قریب ہے. خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، خزاں کے مارے
قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے وہیں پہ تھام لیا کو دست قدرت نے وہیں پہ تھام لیا کو دست قدرت نے نبی کے در کی طرف جب گناہگار چلے نبی کے در کی طرف جب گناہگار چلے ریاض کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی وگرنہ بازی تھے ہم زندگی کی ہار چلے جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار سبحان اللہ العظیم وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اے کریم تیرا کرم تو نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا عشرہ رحمت آیا رحمتیں لٹاتا رہا ہم سے رخصت ہو گیا عشرہ مغفرت آیا مغفرت ہوتی رہی لاکھوں لاکھ گناہگار کی مغفرت ہو گئی اے اللہ ہم سے رخصت ہو گیا اب جہنم سے آزادی کا عشرہ آ گیا ہم نہیں جانتے ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اعمال قبول کیے گئے یا رد اے کریم اے پیارے اللہ بخشے ہوا کا صدقہ ہمیں بخش دے اے اللہ مغفرت یافتگان کا واسطہ ہم گناہگاروں کی مغفرت فرما دے اے اللہ